اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے اس بابرکت نام سے کہ جو پوری دنیا کا خالق و مالک ہے۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میں ہوں مس عائشہ جو کہ آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی۔ بچوں، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں مقاط اول کے سلیبس کے بارے میں ڈسکس کر لیا تھا، تو آج اپنی اس ویڈیو میں مقاط اول کے پہلے سبق یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بچوں، سب بچے اپنی کتاب اپنے سامنے کھول کر رکھیں تاکہ ہم اس کی بلند خوانی آسانی سے کر سکیں۔ صفحہ نمبر 9 پر آتے ہیں اور بلند خوانی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے۔ اس نے ہمیں یہ دنیا اور اس کی تمام نعمتیں عطا کیں تاکہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ جس مالک نے ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں، ہم بھی اس مالک کا حق ادا کریں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حق تمام حقوق سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے اہم بھی ہے، کیونکہ وہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور تمام تر امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ تمام کائنات کا نظام سنبھالنے والا ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اپنی حکمت بالغہ سے اس کا اندازہ کیا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور پھر انسان کو اپنے احسانات یاد کرائے کہ اے انسان، تجھ پر اس ذات کا حق ہے جس نے نعمتوں کے ساتھ تیری پرورش کی۔ اب اللہ کے حقوق میں کون سے حقوق آئے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے؟ جی ہاں، اللہ کے حقوق میں شامل ہے اطاعت گزاری، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، قرآن مجید۔ یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ یہ سب کہلاتے ہیں حقوق اللہ۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اطاعت گزاری کے بارے میں۔ تو تمام بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 10 کھولیں اور اطاعت گزاری کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب اطاعت گزاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کا کہنا مانیں، اس کے فرما بردار بندے بنیں۔ ہر بات میں ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ناراضی کا ڈر رہے اور صرف وہی کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ایک ہی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کریں۔ اس لیے ہم پر جس طرح اللہ کے احکام کی بجا آوری ضروری ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر بھی عمل کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حقوق نمبر 2 یعنی کہ نماز کی طرف۔ نماز پڑھتے وقت جب ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا مانتے ہوئے اس کے آگے جھکتے اور عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب نماز شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ شکر گزاری نعمت دینے والے کی محبت اور نعمت و برکت میں اضافے کا سبب ہے۔ شکر کبھی زبانی ہوتا ہے اور کبھی عملی۔ نماز ایک عبادت ہے اور خدا کی نعمتوں پر اظہار شکر ہے جو زبانی اور عملی شکر کا ایک حسین مجموعہ ہے۔ اب آتے ہیں زکوٰۃ کی طرف۔ تو زکوٰۃ کا بنیادی مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے اور مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان بہم پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال و دولت عطا کی ہے اس میں سے کچھ حصہ ہم اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو دینا لازمی ہے۔ زکوٰۃ ایک مخصوص رقم ہے جو ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے غریب مسلمان بھائیوں کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مال و دولت اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں ہم اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کو بھی شامل کریں تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ اب آتے ہیں ہم روزہ کی طرف۔ یعنی کہ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس فرض کو ادا کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر اس کی اطاعت کریں، برائیوں سے بچیں
اور اس کے حکم کی تعمیل کریں، یعنی کہ ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کریں، اس کا حق ادا کریں اور ہر برائی سے بچیں اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کریں۔ اب ہم آتے ہیں حج کی طرف۔ اب باقی تمام حقوق کی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار حج ادا کیا جائے۔ ایک سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اللہ کا حق ادا کرتا ہے، یعنی کہ مسلمان پر زندگی میں صرف ایک دفعہ حج پر جانا واجب ہے۔ عاقل اور بالغ ہونا اور حج پر جانے کی استطاعت رکھنا حج کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا یہ سلسلہ ختم کیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں ایک بہترین تحفہ دیا ہے۔ اب ہم پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس مقدس کتاب کو پوری طرح سمجھ کر پڑھیں اور اس میں دی گئی ہدایت پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی اور آخرت کو سنواریں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ قرآن مجید، جس میں رہتی دنیا تک کے مسائل کا حل موجود ہے۔ اور ہم اپنی دنیا اور آخرت کیسے سنوار سکتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کر کے۔ اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا حق یہی ہے کہ ہم اس مقدس کتاب کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں حلال اور حرام کی طرف، یعنی کہ کون سی چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں اور کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حرام کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جو ہم پر حلال قرار دی گئی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جو ہم پر حرام قرار دی گئی ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں۔ لہٰذا قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام اور کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم حلال چیزوں کو اپنائیں اور حرام چیزوں سے خود کو بچائیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ سبق آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو حقوق اللہ کے بارے میں بہت ساری معلومات مل چکی ہیں۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے ہوم ورک کی طرف۔ تو ہوم ورک میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہوم ورک میں سب سے پہلے آپ نے اپنی کاپی کے ایک پیج پر دونوں طرف لائن لگانی ہے، یعنی کہ حاشیہ لگانا ہے اور 1 انچ کا، اور جس ڈیٹ کے اوپر آپ لوگ کام کر رہے ہیں آپ لوگوں نے وہ ڈیٹ مینشن کرنی ہے، اور اپنی کاپی میں ٹائٹل پیج بنانا ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا، اور نیکسٹ پیج پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ خوشنما انداز سے اللہ تعالیٰ کے 10 صفاتی نام بما معنی لکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔